معاشی صورتحال کی بات کی جائے تو ڈالر کی قلت کے نتیجے میں لگنے والی درآمدی پابندیوں کے باعث کمپنیز کے پاس خام مال ختم ہو چکا ہے۔ ملک میں 30 سے موبائل مینوفیکچرنگ یونٹس بند ہونے سے 20,000 سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ معاشی بحران دن بدن سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ملکی معیشت کا پہیہ رکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ملکی معیشت پر صورتحال کے اثرات اور اس تمام تر مسائل نے صنعت کاروں اور تاجروں کا کیا حال کر دیا ہے، بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندہ راجہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، بتائیے گا، درآمدی جو اشیاء ہے وہ آ نہیں رہی، امپورٹس آ نہیں رہی، ہم ایکسپورٹ کچھ کر نہیں رہے ہیں، صنعتیں کہاں جا رہی ہیں اس وقت؟ کہ ہم نے جیسے اپنے ابھی موبائل کی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمام موبائل یونٹس بند ہو گئے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ سن 2018 میں ایک پالیسی بنائی تھی جس میں پاکستان میں جو کٹس درآمد ہو رہی تھی اور جعلی موبائل درآمد ہو رہے تھے ان کی پر بالکل پابندی لگا دی تھی، اور اس میں پی ٹی اے نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد جو ہے پاکستان میں بہت تیزی سے موبائل کی مینوفیکچرنگ کا آغاز ہوا، اور پاکستان میں لوگوں نے کلین لیبز لگائیں جس کے اندر یہ موبائل فون جو ہے اسمارٹ فون مینوفیکچر کیے جا رہے تھے، اور امید جی تھی کہ پاکستان آنے والے دنوں میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کا ایک ہب بن جائے گا۔ مگر اب چونکہ پاکستان کے پاس ڈالر کی قلت ہے تو اب یہ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں تیار ہونے والے جو موبائل فون ہیں وہ افریقہ کی مارکیٹ میں بہت مقبولیت حاصل رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تیار ہونے والے جو موبائل فون تھے وہ بہت سستے تھے اور بہت ہی کم قیمت پر جو ٹھیک امریکہ ہے نے کامران، چین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اس تمام تر صورتحال کا حل کیا ہے؟ اس معاشی بحران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اور فوری طور پر کروانے والے کون سے کام ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا، تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ ڈالر کی قلت کے نتیجے میں لگنے والی درآمدی پابندیوں کے باعث کمپنیز کے پاس خام مال ختم ہو گیا ہے۔ اب سروائیول کیسے ہوگا تمام صنعتوں کا؟ دیکھیے، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں تھا۔ آج پاکستان ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس میں ہے۔ یہ کرائسس اس لیے بنا ہے کہ پاکستان پچھلے 12 سے 14 مہینے میں ایک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں ہے۔ آپ اپنا مالی خسارہ دیکھیے جو پچھلے سال کا تھا، $17.5 ارب کے قریب تھا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی امپورٹس ہو رہی تھی اور جو آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ملا کر آپ کو ڈالر فیچ کر رہی تھی، ان کا گیپ جو تھا وہ تقریباً $17.5 ارب کا بنا پچھلے مالیاتی سال میں۔ اس کو کرب کرنے کے لیے ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے، آئی ایم ایف کے ساتھ رہتے، اور اس سے آپ کے جو ڈالر کا فلوز ہے، یعنی کہ جو ڈیٹ فلوز ہیں آپ کے مارکیٹ کے، جو آپ کو ورلڈ بینک سے آنے ہیں، اے ڈی بی سے آنے ہیں، جو آپ کو فرینڈلی کنٹریز میں دینے ہیں، جو آپ نے ایف ڈی آئی میں لینے ہیں، جو آپ نے فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں لینے ہیں، یعنی کہ نان ڈیٹ فلوز پلس دا ڈیٹ فلوز جو ہیں وہ چلتے رہتے۔ اگر وہ چلتے رہتے تو پھر آپ اپنے جو کلیدی مسائل تھے ان کو حل کرتے رہتے، اور ان دا شارٹ ٹرم آپ کے ریزروز $4.2 بلین پہ نہ آتے۔ کیونکہ ریزروز اتنے نیچے آ گئے ہیں تو کسی بھی حکومت کو امپورٹ کربز لگانا پڑی، جس کی گفتگو آپ ابھی کر رہے تھے کہ کس طرح ہمارا اس وقت خام مال میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک امپورٹس کو کرب کرنے کی پالیسی، اور یہ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں تو آپ کر سکتے ہیں کام، پر آپ لانگ ٹرم، یعنی اب تو اس کو کئی مہینے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی امپورٹس کو کرب کیے ہوئے ہیں، نان اسینشیلس کو کرب کرنا چلیں ایک بات بنتی ہے، بٹ پاکستان میں اسینشیلس کو کرب کرنا جو ہے وہ آبویسلی ایک ڈیفیکلٹ پرابلم کریٹ کر دے گا۔ یہ ایک اکاؤنٹنگ وے ہے ڈیل کرنے کا ایک اکنامک پرابلم کو۔ اکنامک پرابلم آپ کی جو ہے وہ اس وقت آپ کے جو فلوز ہیں امپورٹس کے جو یوز ہو رہے ہیں ان کو بڑھانے کا ہے ان دا شارٹ رن، اور اس کو حل کرنے کا طریقہ صرف آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے۔ 3 نومبر سے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کو انفارچونیٹلی 9th ریویو کو نہیں کمپلیٹ کر پائے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت سی دفعہ انحراف کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے۔ آپ نے بجٹ، پیٹرول کی قیمتیں، روپے کو ڈالر سے پیگ رکھنا، گیس کی قیمتوں میں رد و بدل کرنے میں ڈیلے کرنا، دیز آر آل دا تھنگز دیٹ یو ڈیڈ، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ڈیلے ہوتا رہا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کا میرے خیال میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بن گیا۔ دیٹ از ویری انفارچونیٹ بیکاز پاکستان واز لکی آئی تھنک ان دا سینس کہ پاکستان آلریڈی آئی ایم ایف پروگرام میں تھا، اور اس لیے سری لنکا کی طرح ہمارا ڈیفالٹ کرنا یا ہمارا بہت ہی مشکل میں آنا جو تھا وہ آئی تھنک لارجلی اوائڈیبل تھا۔ انفارچونیٹلی ہم چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس طرح چلا نہیں پائے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پاکستان نے، یاد رکھیے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان ون کاسٹ کنٹری بن جاتا تھا، پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا تھا، بٹ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے تھے۔
2016 کا واحد پروگرام ہے جو پاکستان نے کمپلیٹ کیا، اور یہ بات میں اس لیے مصدقہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 2016 کے پروگرام پاکستان کے لیے اس اسمال ٹیم کے ساتھ اینکر کیا تھا جس کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ 2019 میں بھی میں نے جب یہ پروگرام سائن ہوا تب بھی میں وہاں پہ موجود تھا فائنانس منسٹری میں، اور میں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ اس پروگرام کا ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کووڈ کے بعد آبویسلی جب معیشت کھلے گی دنیا کی اور اتنی پرائس ہائیک آئے گی اور پاکستان اتنا ڈیمیج ہوگا، اس وقت بھی ہم نے ڈیلے کر کے میجرز لیے۔ چلیں وہ وقت تو گزر گیا۔ اب پاکستان کے لیے دیکھیں ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے، اس کو میٹ کرنے کے لیے IMF کے پروگرام کو ریوائز کیجیے۔ آئی ہوپ کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنے $2 ارب اور جو UAE سے بات ہوئی ہے، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بہت سی فری منی جو ہے پاکستان کے لیے آئی تھنک وہ کم ہو گئی ہے، اب دنیا کے لیے کم ہو گئی ہے۔ یہ کوئی پاکستان کیس ان پوائنٹ نہیں ہے، انہوں نے باقی ممالک کے لیے بھی یہی کہا ہے کہ ہم اب انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ انویسٹمنٹ کے ذرائع کھولیے، یہی پاکستان کا فیوچر ہے۔ اگر انویسٹمنٹ یہ ذرائع کھولیں گے تو پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کووڈ کے بعد ایک سیلاب آیا، سیلاب کے بعد جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے بھی معیشت پر نقصان آیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی جائے تو آپ نے وہ بھی بتا دیا، رواں سال $17.5 ارب کا تھا، اور آنے والا جو مالی سال ہے صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی معیشت کو؟ کچھ بہتری آئے گی؟ کیونکہ ابھی تو ہم IMF کے پروگرام میں موجود ہیں۔ تو آپ نے ساری یہ جو باتیں کی ہیں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارا فلڈس کا سچویشن ہے اس نے پاکستان کی میجر کراپس کو ڈیمیج کیا، چاہے وہ انینز ہو، ٹمیٹوز ہو، کاٹن کی کراپ۔ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، پاکستان میں لاسٹ ایئر تھی 7.7 ملین بیلز، اس سال 4.9 ملین بیلز ہے۔ پاکستان کی اپنی کھپت جو ہے وہ 15 ملین بیلز ہے، تو آپ کو پھر امپورٹ کی ضرورت ہے، امپورٹ کے لیے ڈالر چاہیے اور ڈالر ہے نہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ایک آنگہانی صورتحال کی پاکستان کی لارجلی افیکٹڈ ہے، اس سے 33 ملین فیملیز ہیں۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ ان کو مدد کرنے کے لیے صرف جو پاکستان کے حکومت ہے وہی نہیں کام کر سکتی، ہم جیسے لوگ جو کہ who are blessed in this country should help them the maximum۔ آپ کی بات یہ بھی بالکل درست ہے کہ بجٹ جو ہے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان نے 9واں ریویو، 10واں ریویو اور 11واں ریویو IMF کا کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ٹاسک ہے۔ ایک اچھا بجٹ دینا پاکستان کے لیے مشکل ٹاسک ہے۔ اس سال کو کلوز کرنا اور ایک ایسے فارن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن پہ کلوز کرنا جو $4.2 بلین سے بہتر ہو، وہ بھی ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ میں اس لیے یہ سب کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو بھی حکومت ہوتی، چاہے وہ PDM کی ہے، PTI کی ہے، کوئی بھی ہوتا، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، سب کو یہ ریئلائز کرنا ہے the severity of the economic challenge that Pakistan faces۔ یہ سیویرٹی شاید پاکستان نے پہلے کبھی بھی فیس نہیں کی ہوگی۔ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو یا پولیٹیکل سسٹم ہو، ان کو تمام کو بیٹھ کر اس معاملے کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب، ماہر معیشت، اس حوالے سے تفصیلاً جو ہے ہمیں اپنی رائے دے رہے تھے۔